ہم مزید تیاری کے ساتھ آئے ہیں ان پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے جس بنیاد پہ کل عدالت میں جو ہماری آرگومنٹس ہوئے تھے، جو اس کے اسکوپ تھا، اس میں جو پروسیڈنگ چلیں، جو کورٹ نے اپرچونٹی ایک پرووائڈ کی ہے پروسیکیوشن کو، انویسٹیگیشن آفیسر کو، وہ کیا کر کے ممکنہ طور پر وہ پروسیجرل فارمیلٹیز پوری کر کے کیا لا سکتے ہیں، فردر ایویڈنس اس کیس میں کیا آ سکتی ہے، اس کے آل جو ایسپیکٹس ہیں، اس کے جتنے سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز میں فردر جو پاسبلٹی آف آرگومنٹس ہے، جو ریلیونسی آف آرگومنٹس ہے، اس میں ہم نے مزید بہت اچھی پریپریشن کی ہے اور بہت سی ایسی چیزیں جو مزید کورٹ کے سامنے آنی چاہیے. کچھ ایسی ویڈیوز بھی میں لے کے آیا ہوں کہ یہ جو پارشل قسم کی ایک چھوٹی سی ویڈیو جس کی بنیاد پہ یہ کیس کھڑا کیا گیا، اس سے پہلے جو سارا وقوع ہوا ہے اس کی بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ لے کے آئے ہیں، تاکہ جو کمپلیٹ سینیریو ہے اور جو کمپلیٹ سرکمسٹانسز ہیں وہ عدالت کے علم میں لائے جا سکیں کہ ٹوٹیلٹی آف سرکمسٹانسز میں اس کیس کو اب عدالت کیسے دیکھے گی. تو اس پہ ہماری نہ صرف یہ کہ تمام قانونی پہلوؤں پہ اس کی جتنی فیکچول یعنی کہ حقائق جو ہیں عدالت کے سامنے فیکچول بیسز ہیں، اور جو اس کی مٹیریل بیسز ہے، جو مواد انہوں نے سامنے لیا اس کو کورٹ نے قانونی پہلوؤں سے جو ہے وہ کس طرح قانون کی روشنی میں دیکھ کے اپریشیٹ کرنا ہے، اس پہ مزید بھرپور تیاری ہم نے کی ہے. اینڈ آئی ایم ہوپنگ فار دا بیسٹ. میری رائے میں انصاف اور قانون کے تقاضے یہ ہیں کہ یہ فوری طور پر اس کیس میں مقدمہ صدیق جان کی حد تک اس مقدمے کی پروسیڈنگ جو ہیں وہ ڈسچارج کیے جائیں عدالت میں، چونکہ اس کی کسی قسم کی کوئی لیگل بیسس نہیں ہے. یہ دنیا کی تاریخ کی پہلی دہشت گردی کا الزام ہے جہاں پہ کسی شخص نے نہ دہشت گردی کے عمل کے بارے میں کوئی ترغیب دی، اس پہ یہ بھی الزام نہیں ہے، نہ کوئی ہتھیار استعمال کیا، اس پہ یہ بھی الزام نہیں ہے، نہ اس نے کسی شخص کو یہ کہا کہ چلو مل کے جو ہے اس وقوعے میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، چونکہ ایسا کوئی الزام سرے سے ایف آئی آر میں صدیق جان پہ ہے ہی نہیں ہے. ایف آئی آر کا وہ حصہ ہی نہیں ہے، ایف آئی آر کا حصہ ہی نہیں ہے. نہ کسی گواہ نے کوئی اس کے خلاف بیان دیا ہے اور نہ ہی کسی اس کو بطور ملزم ٹریٹ کیا گیا ہے. لیکن یہ جو چھوٹی سی ایک ایڈیشنل مٹیریل جس کو بنیاد بنا کے گرفتار کیا گیا، میں نے کل بھی عدالت میں یہ کہا تھا کہ دیکھیں آپ اس کو کمپلیٹلی اپریشیٹ کر لیں، اس کے کنٹینٹ کو ہم منوعاً تسلیم کرتے ہیں تب بھی کوئی جرم نہ بنتا ہے. آج عدالت کی مزید آسانی کے لیے وہ جو ویڈیو کا کنٹینٹ ہے اس کا ریٹن ٹرانسکرپٹ میں نے پریپیئر کیا ہے، اور وہ میں نے اس کو آپ پڑھیں گے دیکھیں گے تو آپ پریشان اور حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے ملک میں مس ایپلیکیشن آف لا، یعنی کہ قانون کو ناجائز طور پر جو ہے وہ استعمال کرنا اور اپلائی کر دینا کسی کیس پہ، اور مس ریپرزنٹیشن آف لا یعنی کہ جان بوجھ کے مسح شدہ جو چہرہ ہے قانون کا وہ سامنے لے کے آنا، غلط بیانی جو سا ہے قانونی طور پر عدالت میں کرنا. یہ کیس اس کی کلاسیکل اگزامپل ہے جس پہ ہمیں مجھے بہت یقین ہے ان مٹیریل ایسپیکٹ اور لیگل بیسس پہ کہ عدالت جو ہے وہ مجھے انصاف دیتی اس کیس میں نظر آتی ہے. ادریس چاچڑ اور صدیق جان دونوں ہی مکمل طور پر اس کیس میں بے گناہ ہیں، ان کا کوئی اس مقدمے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. ہم پورے مقدمے جس میں بے شمار لوگ نامزد ہیں یا بے شمار لوگ نامعلوم جو ہیں ان کو 200-250 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اس کی حد تک ایک اسٹیٹ کا اور پولیس کا اور انویسٹیگیشن کا ایک سیپریٹ کیس ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم چودھری پلازا میں جو اس جوڈیشل کمپلیکس سے تقریباً 100 میٹر دور ہے وہاں پہ موجود تھے، جس کو زبردستی لنک اپ کیا گیا ہے. 2 انڈیپینڈنٹ ایپیسوڈ، 2 انڈیپینڈنٹ وقوعات کو ایک بنا کے یکجا کر کے سامنے لایا گیا ہے. ہمارا اس وقوعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری حد تک جو ہے اس مقدمے کی کارروائی کو خارج کیا جائے. میاں صاحب 24 گھنٹوں کا جو ریمانڈ تھا جس کے اوپر بھیجا گیا، جو صحافتی برادری ہے اس میں بڑی تشویش ہے اس کو لے کر کے. دہشت گردی کی دفعات کے اوپر صحافیوں کو ریمانڈ پہ بھیجنا آپ کے لیے کتنا خلاف توقع تھا؟ لا کا بڑا کارڈینل پرنسپل ہے کہ دی بگر دی ایلیگیشن دا اسٹرانگر دی ایویڈنس. آپ نے صدیق جان اور ادریس چاچڑ پہ جو دہشت گردی کا الزام لگایا، جب آپ نے ان کو کسی گرفتار کرنا تھا تو اس کی بڑی ٹھوس مواد چاہیے ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کی سالڈ قسم کی ایویڈنس ہونی چاہیے جس میں کسی اس طرح کے بڑے آدمی میں کسی بھی ملزم کو یا کسی شخص کو گرفتار کیا جائے. لیکن اس کیس میں 0 کیس آف ایویڈنس تھا، اس کے باوجود گرفتار کیا گیا. گرفتار کر کے قانون میں شہادتیں نہیں ہوتی، گرفتاری سے پہلے جو سا ہے وہ اتنی ٹھوس اور مضبوط مواد اور شہادت ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر گرفتار کیا جا سکے. تو چونکہ اس کیس میں نے آپ کو کہا کہ نہ ہی کوئی الزام کی نوعیت ایسی ہے جس میں گرفتار کیا جا سکے، نہ ہی کوئی مواد جو ہے وہ جس کو بنیاد بنا کے گرفتار کیا گیا،
اور کوئی ایسا مواد جس کو وہ ایک ویڈیو جس کو بنایا گیا اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. ان حالات میں ان اسپیسیفک سرکمسٹانسز میں کسی بھی شخص کا, اور خاص کر وہ صحافی ہو, اور خاص کر وہ جہاں پہ یہ مقدمے کی نوعیت اور جو الزام بنایا گیا ہے وہ شخص انہی سراؤنڈنگز میں انہی گرد و نواح میں سارا دن اپنا کام کرتا ہو اور انہی عدالتوں کے کیسز کو کور کرتا ہو, اور عدالتیں اور پورا جو قانونی نظام کے ساتھ منسلک جتنے لوگ ہیں ہمارے جسٹس سسٹم سے وہ ایسے لوگوں کو بذات خود جانتے بھی ہوں, اس طرح کے حالات میں ریمانڈ جو ہے اس میں جتنی صحافتی برادری کی تشویش ہے وہ بالکل جائز ہے. میری نظر میں 1 سیکنڈ کا ریمانڈ, 1 سیکنڈ کا, 1 سیکنڈ, 1 دن تو بہت دور کی بات ہے, ویسٹ میں, مغرب میں, دنیا میں جب بھی کسی شخص کا ریمانڈ دیا جاتا ہے تو عدالتیں اس کو اس لیول پہ جو ہے وہ جیلسلی گارڈ کرتی ہیں, اسکروٹنائز کرتی ہیں کہ اس کی 1 منٹ کی 1 منٹ کی پروگرس لی جاتی ہے. تو اس کیس میں صدیق جان 24 گھنٹے سے پہلے گرفتار تھا, اس میں عدالت نے کل سوال بھی یہ پٹ کیا کہ بھی پچھلے 24 گھنٹے میں کیا پروگرس ہے, تو صرف نل پروگرس تھی. ان حالات میں عدالت کا ریمانڈ بالکل بھی جو ہے نا وہ دینا جسٹیفائبل نہیں تھا میری رائے میں, لیکن چونکہ آنریبل کورٹ ہے ہم نے عدالتوں کے ساتھ چلنا ہے, ہمارے عدالتوں کے فیصلے ہماری سر آنکھوں پہ ہیں, ہر مختلف کورٹ آف لاء کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. آج مجھے امید ہے کہ نہ صرف یہ کہ مزید ریمانڈ نہیں دیا جائے گا بلکہ صدیق جان اور دریس چاچڑ کی حد تک یہ مقدمہ انشاءاللہ خارج ہوگا. میرا ایک سوال اور ایک میرا سوال اس میں ایڈ کر لیں. میں صاحب آپ جیسے تیاری کر کے آئے اور کل آپ کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوا عدالت میں, آپ خود ہم سب بھی موجود تھے, وہاں سے بھی ظاہری بات ہے تیاری کر کے آ جائے اگر وہ پوائنٹس جو کل شاید ان کے ویک پوائنٹس تھے, آپ نے خود جج صاحب کو کہا کہ جی آج وہ کوئی شیل بھی لے آئیں گے, انہوں نے وائس میچنگ بھی کروا لی ہوگی, شاید وہ جو فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ ہے وہ نہ کروایا ہو, تو ظاہر ہے ادھر سے بھی تیاری کر کے آیا جائے گا. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کل بھی انہوں نے, آپ ہم سب دیکھ رہے تھے کہ ریمانڈ واضح طور پہ نہیں بن رہا تھا لیکن انہوں نے ریمانڈ لے لیا. آج ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ دوبارہ ایک بار پھر کوئی ریمانڈ؟ آپ کا سوال انتہائی خوش آئندہ ہے. جو دیکھیں سارے ہی وکلاء یا سارے ہی پروسیکیوٹرز معزز ہوتے ہیں, سارے ہی پڑھے لکھے ہوتے ہیں, لیکن کچھ جو ہیں وہ ان میں نمایاں ہو جاتے ہیں. میرے جیسے ہمارے جیسے وکیلوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو اپوزنگ سائڈ ہے وہ تیاری کر کے نہیں آتی. یہ ہمارا عام حالات میں مسئلہ ہوتا ہے. ہمیں کسی قابل شخص سے جو ہے نا وکلاء جب اچھے خود قابل ہوں یا ان کی تیاری اچھی ہو تو وہ عدالت کی معاونت کر کے آپ نے انصاف کے لیے عدالت کی اسسٹنس کرنی ہوتی ہے. تو میرے جیسے آدمی کا تو مسئلہ بہت زیادہ بڑا یہ ہے کہ دوسری شخص سے کوئی تیاری نہ کر کے آئے. دوسری طرف سے کل آپ نے دیکھا کسی کی کوئی خاص تیاری نہیں تھی. آج اگر وہ تیاری کر کے آئیں گے تو یہ بہتر طریقے سے عدالت کی معاونت کی جا سکے گی دونوں طرف سے, جس سے عدالت یقیناً بہتر فیصلہ کرے گی. تو جو دوسری طرف سے وہ کوئی پوائنٹس لے کے آتے ہیں وہ ہم نے پہلے ہی, ہمیں پتہ ہے وہ کیا ہیں, میں نے پہلے ہی ان پوائنٹس کی عدالتوں میں نشاندہی کر دی تھی. 3 ان کی اپلیکیشن کے جز تھے. وائس میچنگ کرانی ہے بالکل کروانی ہے, آپ فوری کروا لیں, لیکن بنتی نہیں ہے چونکہ میں نے خود ایڈمٹ کر لیا. آپ نے فورنزک انالیسس کرانا ہے, میں ڈینائی کروں گا تو آپ فورنزک انالیسس کرائیں, آپ کروا لیں, سو بسم اللہ. آپ نے فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کروانا ہے کہ ویڈیو میں وہ شخص میں ہی ہوں, میں تو خود کہہ رہا ہوں میں ہوں, یہ تو ہوگی پروسیجرل فارمیلٹیز, لیگل ریکوائرمنٹ ٹو کریٹ وہ جو ایویڈنس جس کو بنیاد بنایا اس کی قانونی حیثیت بنانے کے لیے یہ تینوں ایویڈنس ہے. اور جہاں تک رہا سوال شیل کا, تو اس کی بڑی 2 بنیادی سی چیزیں ہیں. اب شیل جو ہے وہ انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا کہ جو گیس شیل انہوں نے برآمد کرنا ہے وہ کیا ان کے پاس جو پڑا ہوا تھا جو ابھی چلنا باقی تھا وہ والا برآمد کرنا ہے, یا جو ہزاروں چل گئے تھے ان میں سے کوئی ایک اس کے اوپر ڈال دینا ہے. تو یہ چیزیں, یہ ساری کی ساری چیزیں بھی وہ لے آئیں, چونکہ ایک پروسیکیوشن کے کیس کا نا ایک اسکوپ ہوتا ہے, دائرہ کار ہوتا ہے, اس سے باہر وہ جا نہیں سکتے. تفتیش کے بھی نا مختلف پہلوؤں میں ایک مختلف قانون کا دائرہ کار ہے جس سے باہر جایا بھی نہیں جا سکتا. تو وہ ساری چیزیں بھی لے آئیں, تو وی ویلکم دیم. بسم اللہ جو ہے وہ ہم نے ان تمام چیزوں کی بھرپور تیاری کر رکھی ہے. ہوپ فلی کل بھی آپ نے وٹنس کیا, آج آپ وٹنس کریں گے, آپ کو جو ہے وہ کوالٹی اسسٹنس جو ہے وہ انشاءاللہ اس میں نظر آئے گی. بہت شکریہ. تھینک یو سر.